اب ہم نئی سورت شروع کر رہے ہیں، سورہ یوسف۔ بہت دلچسپ سورت ہے، اس میں بڑے زبردست اہم مضامین ہیں، بہت علمی نکات ہیں، تو یہ سورت بھی آپ نے غور سے سننی ہے۔ میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ تفسیر کے لیکچر کو آپ قرآن سامنے رکھ کے سنا کریں، ٹرخائیں نہیں اس کو، اور قرآن بھی ایک ٹائپ کا ہونا چاہیے، 15 لائنوں والا ہو یا 16 لائنوں والا ہو، تو ہمیشہ پھر وہی استعمال کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن آپ 15 لائنوں والا قرآن لے کے بیٹھے، اگلے دن 16 لائنوں والا، اس سے آپ کو قرآن کا ترجمہ یاد نہیں ہوگا۔ انسان جب ایک ہی جیسے قرآن میں پڑھتا ہے نا، تو پھر اس کے دماغ میں لاشعور میں بیٹھ جاتا ہے کہ یہ والا واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یہ جو آیت ہے یہاں پر اس کا یہ مفہوم ہے۔ اگر آپ روزانہ قرآن چینج کرتے رہیں گے تو آپ کو یہ ترجمہ یاد نہیں ہوگا۔ تو ہمیشہ زندگی بھر تلاوت بھی ایک ہی قرآن سے کرنی چاہیے، جیسے بازار میں مل رہے ہوتے ہیں 15 لائنوں والا بھی، 16 والا بھی، 17 والا بھی۔ میں نے قرآن حفظ کیا تھا 15 لائنوں والے سے، اس لیے میں جب بھی تلاوت کرتا ہوں 15 لائن والے قرآن سے تلاوت کرتا ہوں، تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو وہ سامنے رکھا کریں، یہ لیکچر آپ کو بہت فائدہ دیں گے اگر آپ کنٹینیو شروع سے سنتے آ رہے ہیں، تو آپ کو نماز میں قرآن پڑھنے میں، سننے میں مزہ آئے گا، ویسے تلاوت کرنے میں مزہ آئے گا، روحانی قوت میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں جی سورہ یوسف، اس کا پہلا رکوع حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا۔ یہ بہت آسان ہے، آگے انشاءاللہ قرآن آسان ہی ہوتا چلا جائے گا، آپ کو ترجمہ خود بخود آنا شروع ہو جائے گا۔ تو لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ آیات ہیں ایسی کتاب کی جو مبین ہے، کھول کھول کے بیان کرنے والی کتاب ہے۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے اس کو نازل کیا ہے، قرآناً قرآن بنا کے، عربیاً عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو۔ عربی میں اس لیے کہ اولین مخاطب عرب تھے، اگر کسی اور زبان میں نازل ہوتا، سوری میں تفسیر کی طرف آ گیا، پہلے ترجمہ کمپلیٹ کر دوں۔ نحن نقص علیک، ہم نقص پڑھ کے سناتے ہیں، علیک آپ پر، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم پڑھ کے سناتے ہیں، احسن القصص، واقعات میں سب سے اچھا واقعہ، قصص قصہ کی جمع ہے، تو واقعات میں سب سے اچھا واقعہ کس لحاظ سے اچھا ہے یہ ہم اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ بما اوحینا الیکا، اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے، اس قرآن کے ذریعے ہم آپ کو سناتے ہیں، ھذا القرآن، یعنی اس وحی کے ذریعے جو ہم نے آپ پر کی ہے، وہ وحی کیا ہے؟ ھذا القرآن، یہ قرآن۔ تو ہم آپ کو بہترین واقعہ سناتے ہیں اس وحی کے ذریعے جو ہم آپ پر کر رہے ہیں، اور وہ وحی کیا ہے؟ یہ قرآن ہے، یعنی اس قرآن کا جز بنا کے ہم یہ واقعہ آپ کو سناتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ، میں نے آپ کو بتایا تھا، ان جو ہے نا، ان اس کا معنی اگر بھی ہوتا ہے، اس کا معنی نہیں بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی تاکید انا کے معنی میں بھی آتا ہے۔ ان کے بعد جب بعد میں لام آ رہا ہو نا، لام، تو یہ تاکید کے لیے ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں، وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، لمن میں من کے اوپر لام ہے نا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو شروع میں ان ہے، یہ انا کے معنی میں ہے۔ اور بے شک کنتا، آپ تھے، من قبل ہی، ہمارے سنانے سے پہلے، لمن الغافلین، غافلین میں، غفلت میں تھے، آپ کو نہیں پتا تھا کہ یوسف کا واقعہ کیا ہے۔ اذ قال، اس وقت کو یاد کرو جب کہا یوسف نے، لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے ابا۔ یہ جو یا کے بعد جب تی آتا ہے نا، ابا، اب کے بعد جب تی آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے پیارے ابا، یہ محبت کے لیے لفظ لگتا ہے، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا، انی رأیت، بے شک میں نے دیکھا، احد عشر کوکبا، 11 ستارے، کوکب ستاروں کو کہتے ہیں، اور سیارہ کہتے ہیں جو چلتے ہوئے ستارے ہوتے ہیں نا، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو میں نے دیکھا، رأیتہم، دوبارہ تکرار کیا، میں نے ان سب کو دیکھا، لی ساجدین، یہ سجدہ کر رہے ہیں، لی میرے لیے۔ قال یا بنیا، تو یوسف کے والد نے کہا، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے۔ یہ بنیا کا لفظ جو یا آتی ہے نا آخر میں، یہ بھی کئی بار میں ڈیفائن کر چکا ہوں، اس کو تصغیر کہتے ہیں، اصل میں تھا ابن، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور یہ ابن بھی اصل میں تھا بن ون، بن ون، بن ون سے اس کو واو کو حذف کر کے شروع میں حمزہ لے آتے ہیں تو ابن پڑھا جاتا ہے، اصل لفظ ہے بن ون، بیٹے کو کہا جاتا ہے، تو بن ون کی تصغیر بنائی جاتی ہے بنی ون۔ جب بھی کسی چیز کو چھوٹا سا یا پیارا سا کرنا ہو نا، تو عربی میں اس کو تصغیر بنائی جاتی ہے، جیسے حمید ان کی حمید، اور کریم ان کی کریم، تو صغیر ان کی صغیر، تو حمیر کی حمیر، اس طرح سے عربی میں نا بنائی جاتی ہے۔ تو
ابن تو تھا نا، جب کسی کی بھی لفظ کی تصغیر بنائی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے اصل میں کیا تھا یہ. تو ابن چونکہ اصل میں بن ون تھا تو بن ون سے تصغیر بنتی ہے بنئی ون، پیارا بچہ. تو بنئی ون کو پڑھا جاتا ہے بنیون یا بنیو یا بنیو، واو کو یا کر دیتے ہیں تو بنیون. اور جب اس پہ حرف ندا آئے تو یا بنیا، یعنی اے میرے پیارے بچے. لا تقصص، مت بیان کر تو رؤیا کا. رؤیا یہ لفظ سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج بعض اسکالرز ایسے آ رہے ہیں جو انہوں نے رؤیا کے لفظ سے دھوکہ دے کے بھی بعض آیتوں کی غلط تفسیر کی ہے. رؤیا اصل میں نکلا ہے رؤیت سے. رؤیت کا معنی دیکھنا. رؤیت ہلال ہے نا، رؤیت ہلال کمیٹی. تو رؤیا یہ کہتے ہیں منظر کو، سین کو. اب چونکہ خواب میں ہم جو کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک سین ہوتا ہے، اس لیے خواب کو بھی رؤیا کہا جاتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رؤیا کا اطلاق خواب ہی پر ہوتا ہے. یہ میں اس لیے ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ جو معراج کا واقعہ ہے نا، بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جاگتی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی بلکہ یہ خواب تھا. اور اس کی دلیل پیش کی ہے سورہ بنی اسرائیل کی جو یہ آیت ہے 15ویں پارے کی، وما جعلنا الرؤیا التي اریناک الا فتنۃ للناس، کہ اے نبی ہم نے جو آپ کو جو رؤیا دکھایا وہ لوگوں کی آزمائش کے لیے دکھایا. تو بعض لوگوں نے کہا دیکھو رؤیا تو خواب کو کہتے ہیں، جیسے کہ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ اے بیٹے لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنا خواب بھائیوں کو مت سناؤ. تو رؤیا خواب کو کہتے ہیں. تو اللہ نے معراج کو بھی رؤیا سے تعبیر کیا ہے، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا تھا. تو یہ غلط فہمی کیوں ہوئی؟ رؤیا کے لفظ کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. رؤیا کا لفظ خواب پر بولا جاتا ہے لیکن اس سے اصل مراد خواب نہیں ہوتا. رؤیا رؤیت سے نکلا ہے، منظر، سین، کوئی بھی چیز جو دیکھی جائے. تو چونکہ ایک وہ بھی منظر تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جا کے دکھایا گیا تھا، تو اس لیے قرآن نے اس کو رؤیا سے تعبیر کیا معراج کے واقعے کو. تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ رؤیا ہمیشہ خواب ہی کو کہا جائے گا. کوئی بھی منظر ہوتا ہے اس کو رؤیا کہا جائے گا، چاہے وہ جاگتی حالت میں ہو چاہے وہ خواب میں ہو. تو اس کی دلیل قرآن کی سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا. اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا اور اس کو جہاں چاہا اللہ نے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گیا رات کے تھوڑے سے حصے میں. تو وہاں تو قرآن کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ لے کر گئے ہیں، ایسا نہیں ہوا کہ خواب آیا ہو. اس پہ دلائل کیا ہے معراج کے وہ ایک الگ ہے، وہ جب ہم بنی اسرائیل پہ سورہ بنی اسرائیل میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں میں ان دلائل کو بیان کروں گا. ابھی تو میرا مقصد صرف رؤیا کے لفظ کو سمجھانا ہے کہ چونکہ یہاں تو خواب تھا، انہوں نے کہا میں نے خواب میں دیکھا ہے، تو اس لیے یہاں رؤیا کی تفسیر خواب سے ہوگی کہ وہ منظر جو خواب میں دیکھا ہے. تو یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا اے میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیاک، اپنا یہ خواب جو آپ نے سین دیکھا ہے کہ 11 ستارے سردہ کر رہے ہیں، یہ مت بیان کریں علی اخوتی کا، اپنے بھائیوں پر، بھائیوں کو مت بتاؤ. یہ اخ بھائی کو کہتے ہیں، اس کی جمع عربی میں اخوہ آتی ہے. فیکیدو، اگر آپ نے بھائیوں کو بتایا تو کیا ہوگا؟ فیکیدو، کادا یکیدو بری تدبیر کرنا، تو یہ بری تدبیر کریں گے لکا آپ کے لیے کیدن کوئی تدبیر، پھر یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. ان الشیطان، کیونکہ بے شک شیطان، للانسانی انسان کے لیے، عدو مبین کھلا ہوا دشمن ہے. وکذالک، اور اس طرح سے، یجتبیک ربک، تیرا رب تجھے منتخب کرے گا. جس طرح اس نے تجھے خواب دکھایا ہے نا، اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ تیرا رب تجھے اب لوگوں میں سلیکٹ کرے گا، منتخب کرے گا، یعنی کسی بڑے کام کے لیے. وَيُعَلِّمُكَ، اور تجھے سکھائے گا، من تأویل الاحادیث، باتوں کی تعبیریں. اب یہاں بھی آپ دیکھیں نا، احادیث حدیث کی جمع ہے، حدیث بات کو کہتے ہیں، اس کی جمع احادیث. تو احادیث کی تعویلات سکھائے گا. تعویل یہ بار بار میں بتا چکا ہوں کہ ہمارے عرف میں تعویل کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن قرآن میں تعویل کا مفہوم کچھ اور ہے. ہم جب کہتے ہیں نا یہ آدمی تعویلات کر رہا ہے تو مطلب ہوتا ہے کہ کلام کو اصل مطلب سے ہٹا کے کسی اور طرف لے کے جا رہا ہے. لیکن قرآن کی ٹرم جو ہے اس میں جب تعویل کا لفظ ہو تو اس کا مطلب تفسیر ہوتا ہے، کیونکہ آل یعول اولن کا معنی ہوتا ہے انجام تک پہنچنا. تو اول یؤول تأویلا، باب تفعیل میں جا کے انجام تک پہنچانا. تو کسی بات کو جب آپ ایکسپلین کرتے ہیں، ڈیٹیل بیان کرتے ہیں، تو اس بات کو آپ نے اس کے انجام تک پہنچا دیا ہوتا ہے. تو اس لیے تعویل اور تفسیر کا
قرآن کی ٹرم میں، قرآن کے میں جب یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں تو ان کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے. اس کو ہم اردو والا تعویل، یا جو فقہا کی اصطلاح ہے بعد میں تعویل، فقہا کی بھی ایک ٹرم ہے تعویل، اس سے کیا مراد ہوتا ہے کہ ایک لفظ میں جب کئی سارے احتمالات ہیں تو آپ کسی ایک احتمال کو متعین کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں تعویل. یعنی ایک لفظ کا ایک ظاہری مطلب ہے جس کی طرف فوراً ذہن جاتا ہے، تو ظاہری مطلب سے ہٹا کر دوسرے مطلب کی طرف لے جانا، اس عمل کو فقہ کی اصطلاح میں تعویل کہا جاتا ہے. لیکن قرآن کی ٹرم میں، قرآن کی اصطلاح میں تعویل اور تفسیر ایک ہی چیز کے دو نام ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. یوسف علیہ السلام کے والد نے کہا کہ اللہ آپ کو سکھائے گا باتوں کی تعویلات، یعنی باتوں کی تشریح. یہاں بھی باتوں سے مراد ہے خواب. وجہ کیا ہے؟ بات پیچھے خواب کی چل رہی ہے، اور الف لام خاص قسم کی باتیں، الاحادیث. تو یہاں الاحادیث سے مراد ہے خواب، یعنی خواب میں جو باتیں لوگ کرتے ہیں یا ایک دوسرے کو کر رہے ہوتے ہیں، یا کوئی آپ سے بات کرتا ہے، تو یہ جو وہ مخصوص قسم کی جو باتیں ہیں جن کو ہم خواب کہتے ہیں، ان کی تعبیرات اللہ آپ کو سکھائے گا، ان کی تفسیر بیان کرنا، تعبیر کرنا، یہ علم اللہ آپ کو دے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو تمام کرے گا، مکمل کر دے گا اپنی نعمت کو. وعلی آل یعقوب، اور یعقوب کی آل پر بھی اللہ نعمت کو مکمل کرے گا. کما، جیسے کہ اس نے اتمہا، اس نعمت کو مکمل کیا، علی ابویک، آپ کے دونوں باپوں پر. دونوں باپ سے مراد ہے ایک باپ اور ایک دادا. تو دادا کو بھی عربی میں باپ کہا جاتا ہے، یعنی کہا جا سکتا ہے، اردو میں بھی کہہ دیتے ہیں لوگ مجازن. تو ابویین تھا اصل میں. من قبل، جو پہلے گزر چکے ہیں، وہ کون سے دو ہیں؟ ابراہیم و اسحاق، ایک ابراہیم اور ایک ان کے بیٹے اسحاق، یعنی جو یعقوب علیہ السلام کے والد تھے. ان ربک، بے شک تیرا رب، علیم، جاننے والا، حکیم، اور خوب حکمت والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج انشاءاللہ ہم سورہ یوسف کی تفسیر شروع کریں گے. سورہ یوسف کا جو پہلا رکوع ہے اور 12ویں پارے کا 11واں رکوع، اس کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ پہلے ہو چکا تھا. سورہ یوسف کا شان نزول ہے کیونکہ تورات اور انجیل میں یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑے اہتمام سے بیان کیا گیا ہے. یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے یہ پوچھنے کے لیے کہ وہ جانچنا چاہتے تھے کہ کیا واقعی آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، کیونکہ اگر واقعی سچے پیغمبر ہوں گے تو تورات نے بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، انجیل نے بھی یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ وحی کے ذریعے یہ واقعہ بتائے گا. تو انہوں نے بڑے مبہم انداز میں نبی سے سوال کیا کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ بنی اسرائیل کا جو وطن تھا وہ تو فلسطین تھا، شام تھا، تو بنی اسرائیل یہ مصر کیسے چلے گئے؟ فرعون سے مقابلہ ہوا بنی اسرائیل کا مصر میں، موسیٰ علیہ السلام آئے، تو یہ واقعہ کیا ہوا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، اور کیا خوبصورت اور بہترین انداز میں اللہ نے یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑی بلاغت کے ساتھ، میں بار بار کہتا ہوں کہ اردو میں وہ بلاغت یا انگلش میں وہ بلاغت نہیں آئے گی، وہ تو عربی، جب آپ قرآن کو عربی میں سمجھیں گے تو بلاغت آئے گی. اسی وجہ سے ہم اتنا ترجمے کو، گرامر کو فوکس کر رہا ہوں میں، کہ لوگوں کو، جو بھی ہمارے لسنر ہیں، ان کو قرآن کی زبان میں سمجھ میں آئے. تو پوری سورہ یوسف نازل ہوئی، تو اور اللہ نے پوری ڈیٹیل بیان کر دی کہ یوسف علیہ السلام کیسے، یعنی بنی اسرائیل جو تھے وہ کیسے شام سے مصر منتقل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی ابتدا فرمائی الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں کتاب کی جو واضح اور روشن کتاب ہے، یعنی قرآن کی آیات ہیں جو ہم آپ کو سنا رہے ہیں. انا انزلناہ قرآنا عربیا، ہم نے اس کو قرآن عربی بنا کے نازل کیا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو اس کو. عربی میں اس لیے نازل کیا کہ اس کے اولین مخاطب عرب تھے. آج بعض ملحد لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن عربی میں کیوں آیا، تو اس کا آسان جواب یہ کہ کسی اور زبان میں آتا تو کہتے اس زبان میں کیوں آیا. تو بھائی کسی نہ کسی زبان میں تو نازل کرنا ہی تھا نا، کوئی ایک تو اصل زبان ہوتی، پھر آگے اس کے ترجمے ہو کے دوسری زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو جاتی اس کی. تو اس کے لیے اللہ نے عربی زبان کی سلیکشن کی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کی جو مادری زبان تھی، یا آپ جس قوم میں تھے تو ان کی زبان عربی تھی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا جا رہا ہوتا اور
جو آپ پر کتاب نازل کی جا رہی ہے وہ فارسی زبان میں ہوتی، تو یہ تو بالکل ایک حماقت کی بات ہوتی۔ تو اس پر اعتراض ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سلیکشن کیوں ہوئی۔ اس کا قرآن نے جگہ جگہ معقول جواب دیا ہے کہ یہ تو ہمارا کام ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے، کس کو نہیں بنانا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے جو سلیکٹ کیا، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بھی اس کام کا، اس نبوت کا بوجھ اٹھانے کا اہل نہیں تھا۔ تو اللہ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عرب قوم کا جو قریشی تھے ان لوگوں کا انتخاب کیا، تو ظاہر قرآن انہی کی زبان میں آتا تاکہ وہ سمجھتے اور پھر ان کے ذریعے آگے دنیا سمجھتی۔ تو قرآن کہتا ہے ہم نے اس کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری خصوصیات ہیں عربی زبان کی جو بڑے بڑے محققین اعتراف کر چکے ہیں کہ قرآن کے لیے جو عربی کا انتخاب کیا گیا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، اور اس میں عربی زبان میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بعض دوسری زبانوں میں نہیں ہیں۔ اس طرف میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی، لیکن یہ سلیکشن اللہ کی طرف سے بلا وجہ نہیں ہوئی، ایک اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت بڑی بڑی حکمتیں تھیں۔ نحن نقص علیک، ہم آپ کو سناتے ہیں احسن القصص، واقعات میں بہترین واقعات۔ تو احسن القصص تمام واقعات میں سب سے بہترین، تو دیکھیں عبرت کے لحاظ سے تو قرآن کی تمام صورتیں سب سے بہترین ہی ہیں۔ تو اس صورت میں جو ہمیں امتیاز نظر آتا ہے نا باقی صورتوں کی نسبت، وہ ہے حسن ترتیب۔ آپ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں، بکھرا ہوا واقعہ ہے، بعض واقعات بعد میں ہوئے لیکن قرآن بیان پہلے کرتا ہے، بعض پہلے ہوئے لیکن قرآن بیان بعد میں کرتا ہے۔ سورہ یوسف ایک ایسی صورت ہے جس میں A to Z یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑی ڈیٹیل سے اور بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ واقعہ سننے میں بھی لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے۔ دوسری بات علماء نے بیان کی ہے کہ اس صورت میں جو علمی نکات ہیں جو علماء نے غور کر کر کے نکالے ہیں وہ 100 سے بھی زیادہ ہیں، بلکہ اس پر رسالے لکھے گئے ہیں کہ سورہ یوسف سے ملنے والے 100 اسباق۔ تو عام طور پر جو دیگر صورتیں ہیں ان میں جو اسباق ہمیں ملتے ہیں، یعنی جو دیگر واقعات ہیں انبیاء کے، تو ایک واقعے میں اگر کچھ اسباق ملتے ہیں تو وہی اسباق ہمیں دوسرے واقعات میں بھی مل رہے ہیں، وہی اسباق ہمیں تیسرے واقعات میں بھی مل رہے ہیں، لیکن اس میں کچھ امتیازی ہیں جو عام طور پر آپ کو دوسرے واقعات میں وہ علمی نکات ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو ان بیسس پر اللہ نے اس واقعے کو احسن القصص قرار دیا۔ واللہ عالم، حقیقت اللہ ہی جانتا ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو ایک بہترین واقعہ سناتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے آپ پر وحی کیا ہے، وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، اور یقیناً آپ اس سے پہلے غافلین میں سے تھے، آپ کو نہیں معلوم تھا کہ یوسف کا واقعہ کیا ہے اور ان کے ساتھ کیا حالات ہوئے اور یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے کیسے آزمایا۔ اذ قال یوسف، وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب یوسف نے لأبیہ، اپنے والد سے کہا۔ ان کے والد کا نام تھا یعقوب علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے، ایک اسحاق اور ایک ایک اسحاق اور ایک اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام چونکہ مکہ میں آ کے آباد ہوئے، 2000 سال کے بعد ان کی اولاد میں ایک ہی پیغمبر پیدا ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسحاق علیہ السلام شام میں تھے، تو ان کے بیٹے پیدا ہوئے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب علیہ السلام کے جو 11 بیٹے تھے ان میں ایک یوسف علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں، ایک زوجہ سے یوسف اور بنیامین تھے، اور باقی زوجہ سے 9 بیٹے تھے جو یعنی دوسری زوجہ سے تھے۔ تو قرآن کہتا ہے اذ قال یوسف، یوسف نے اپنے والد سے کہا لأبیہ، یا ابتی، اے میرے پیارے والد، انی رأیت 11 کوکبا، یہ بالغ ہونے سے پہلے یوسف علیہ السلام کو خواب آیا، جب بالغ تو نہیں تھے لیکن سمجھداری پیدا ہو چکی تھی۔ انہوں نے عرض کیا، اے میرے والد، میں نے خواب دیکھا کہ میں نے دیکھے 11 ستارے، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند، رأیتہم، میں نے ان سب کو دیکھا، لی ساجدین، وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ میں نے شاید غلطی سے کہہ دیا 9 بیٹے تھے، 11 سوتیلے بیٹے تھے، سوتیلے بھائی تھے یوسف علیہ السلام کے۔ میں نے ان سب کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنیا، یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کوئی بہت بہترین خواب ہے، تو کہنے لگے، اے میرے پیارے بیٹے، یہ خواب آپ اپنے بھائیوں کو نہ سنائیے، فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، تو وہ آپ کے خلاف کوئی تدبیر نہ کر بیٹھیں۔ یعنی یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ جب بھائیوں کے سامنے، وہ بھائی بھی سوتیلے ہیں، ان کو یہ خواب سنائیں گے تو ان کے دل میں حسد پیدا ہوگا،
کہ ہمارے اس بھائی کو اتنے اچھے اچھے خواب آ رہے ہیں، اتنے خوبصورت خواب آ رہے ہیں، وہ پہلے ہی جلتے تھے، حسد کرتے تھے کہ یوسف علیہ السلام میں کچھ ایسی صفات تھیں جن کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام ان سے محبت زیادہ کیا کرتے تھے، تو اس کی بیس پر ان کے دل میں پہلے ہی حسد ہے۔ باپ اپنی اولاد کو زیادہ جانتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹوں کو، دوسرے بھائیوں کو نہ سنانا، ان میں حسد کی آگ زیادہ بڑھ جائے گی، اور ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف کوئی تدبیر کر دیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ تمہارے بھائیوں کو تمہارے خلاف ورغلائے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اب خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہنے لگے کہ اس طرح سے مجھے لگتا ہے کہ تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا، یعنی تمہیں جو خواب دکھایا گیا ہے یہ کچھ علامتیں، کچھ اشارے اللہ کی طرف سے مل رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ اللہ کے کچھ الگ معاملات ہونے والے ہیں۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اللہ تمہیں خوابوں کی تعبیر بھی سکھائے گا۔ اب یعقوب علیہ السلام نے یہ کیسے اندازہ لگایا اس خواب کے ذریعے کہ اللہ ان کو خوابوں کی تعبیریں سکھائے گا؟ اس کے بارے میں قرآن و سنت خاموش ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی یا تو فراست تھی، یا ان کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتایا کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو خوابوں کی تعبیروں کا علم دینے والے ہیں۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ اپنی نعمت آپ پر مکمل کرے گا، یعنی اللہ نے آپ پر یہ تو انعام کیا کہ آپ کو ایک ایمان والے گھر میں پیدا کیا، پیغمبر کی اولاد بنایا، یہ بڑے بڑے انعامات ہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام سے اس لیے بھی بے پناہ محبت کرتے تھے کہ ان میں دیگر بھائیوں والی خامیاں نہیں تھیں، بلکہ بہت زیادہ گاڈ گفٹڈ کچھ صلاحیتیں تھیں ان کے اندر، ان میں پرہیزگاری تھی، تقویٰ تھا۔ بچپن سے ہی وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ دوسروں سے ممتاز ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا بچوں میں، ہوتی ہیں کچھ اخلاقی طور پہ، بچے جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، بچے چوری بھی کر لیتے ہیں، کچھ طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جن میں وہ مکلف نہیں ہوتے، ان کو گناہ نہیں ملتا، لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں بچپن سے ہی ان کے اندر ایک رشد و ہدایت ہوتی ہے، ان میں لالچ ذرا بھی نہیں ہوتی، وہ دوسروں کو اپنی ذات پہ ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی کچھ بہت ساری اخلاقی صفات یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام میں دیکھی تھیں، جن کی بیس پر وہ ان سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے تھے، اور اس خواب کے بعد انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ یوسف کو جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، اللہ ان نعمتوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہے، یعنی اور زیادہ ان نعمتوں کو بڑھانا چاہتا ہے، کہ اللہ ان سے کوئی بہت بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور اللہ آپ پر اپنی نعمت کو مکمل کرے گا، اور آپ پر بھی اور آل یعقوب پر بھی، یعنی میری آل پر بھی، میری آل پر بھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت مکمل کرے گا۔ یہ یعقوب علیہ السلام نے کیوں فرمایا؟ وہ جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے بہت ساری قربانیاں لی تھیں، ان قربانیوں کے صلے میں اللہ نے ابراہیم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی اولاد کو بھی نبوت سے نوازوں گا، آپ کی اولاد میں بھی خیر پیدا ہوگی۔ تو یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، تو یعقوب علیہ السلام کو یہ خیال ہوا کہ میری اولاد میں بھی اللہ اگر نبوت کو جاری کرے گا تو ظاہر آل یعقوب پر احسان ہوگا نا، تو وہ میرے بیٹے یوسف کے ذریعے اللہ کرنا چاہتا ہے۔ اس خواب سے مجھے لگ رہا ہے کہ جو اللہ نے ہمارے خاندان پر ایک خاص فضل کیا ہے، تو اس فضل کا جو فضل چلے گا نا ہماری نسلوں میں، یوسف کے ذریعے اللہ چلانا چاہتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ اپنی نعمت کو مکمل کرنا چاہتا ہے آپ پر اور آل یعقوب پر، کما تمہا علی ابویک، جیسے کہ اللہ نے اپنی نعمت کو مکمل کیا تھا آپ کے دو باپوں پر، یعنی باپ اور دادا پر۔ وہ باپ کون تھے؟ ابراہیم اور اسحاق۔ جیسے اللہ نے ان پر اپنا فضل کیا تھا، تو اللہ آپ کے ذریعے آل یعقوب پر اپنا مزید فضل کرنا چاہتا ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب جاننے والا اور حکمت والا ہے، اسے پتہ ہے کہ کس کو میں نے نبوت دینی ہے، کس پر اپنی نعمت کو تمام کرنا ہے، اور حکمت بھی ہے اس میں، وہ بغیر حکمت کے کوئی کام